الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى في مقام آخر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، اس پوری کائنات کے اندر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق تک تمام مخلوقات کے اندر اور تمام کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے مطابق اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کسی کو روزی دینا، کسی کو روزی نہ دینا، کسی کو روزی تھوڑی دینا، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو نرینہ اولاد دینا، کسی کو غیر نرینہ اولاد دینا، کسی کو دونوں طرح کی اولادیں دینا، اور کسی کو اولاد سے بالکل محروم رکھنا۔ کہاں پر بارش برسانی ہے، کتنی بارش برسانی ہے، کہاں ہوائیں چلانی ہیں، کہاں بادل لے کر جانے ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اس اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب کے پردے کے اندر اپنے حکموں اور فیصلوں کو جاری فرمانا ہے، اور اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے چونکہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ اسباب کے پردے کے اندر رکھ کر ظاہر فرمانا ہے، اس لیے اس سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سبب کی مثال علماء کرام نے فرمایا کہ ایسی ہے کہ جیسے پانی کی ٹوٹی ہے، بظاہر دیکھنے میں پانی ٹوٹی میں سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ٹوٹی کے اندر پانی کا کوئی چشمہ، پانی کا کوئی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ پانی کا ذخیرہ تو پیچھے کہیں ٹینکی کے اندر ہے، کہیں کنویں کے اندر ہے، کہیں بور کے اندر ہے، کہیں چشمے کے اندر ہے، اور وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے سے پانی آتا ہے اور ہمیں ٹوٹی میں سے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے اندر جو کام ہوتے ہیں، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اور جو نہیں ملتا، ہمیں بظاہر دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نظر آتا ہے کہ فلاں شخص سے ملا ہے، فلاں شخص سے نہیں ملا، فلاں چیز سے ملا ہے، فلاں چیز سے نہیں ملا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی اور ان سارے افراد کی حیثیت سوائے ٹوٹیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتے ہیں کہ فلاں چیز ملنی ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور بندے کو اسباب میں سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو ظاہر بھی آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اسی سے مل رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو نفع ہو گیا، وہ یہ سوچتا ہے کہ چونکہ گاہک بہت زیادہ آ گئے تھے اس لیے نفع مل گیا، اب گاہکوں کی صورت میں نفع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میری چونکہ عہدے کے اندر ترقی ہو گئی ہے، اسکیل بڑھ گیا ہے، اس لیے تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ تو وہ جو کچھ ملتا ہے چونکہ ظاہری اعتبار سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں سے ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے جو ظاہر بھی آدمی ہے اس کی نظر وہیں پر جا کر ٹک جاتی ہے۔ اور جو حقیقت بھی ہیں، جو حقیقی نظر رکھنے والے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے متبعین ہیں، ان کی چونکہ نظر حقیقت تک ہے، حقیقت پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ کسی کو مل رہا ہے، تھوڑا مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، نہیں مل رہا، یہ ظاہری سبب ہے، اصل اللہ کا فیصلہ ہے، اصل اللہ کی کار فرمائی ہے، اصل اللہ کی حکمت ہے، اصل اللہ کی مشیت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے روزی کشادہ فرما دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اب روزی کا کشادہ ہو جانا، روزی کا تنگ ہو جانا، یہ ہوتا تو اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اس سبب کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کم ہو گئی ہے، اس وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے جن حقیقتوں کے بارے میں انسانیت کو آگاہ کیا ہے، ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اپنے اسباب پر، اپنی تدبیروں پر، اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے۔ اور یہ جو اسباب اور تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں یا کرنی چاہیے، اس کا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ سبب اختیار کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصول کے لیے ایک سبب مقرر فرما دیا ہے کہ مرد و عورت کا ملاپ ہوگا نکاح کے بعد، تو پھر اس کے بعد بچہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے ملاپ کے حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مرد و عورت کے ملاپ کے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ سبب کے سے ہٹ کر چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ اسباب کی یا قوانین اور قواعد کی پابند نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے اسباب کے اندر رہ کر کوشش کرنی ہے۔ تو جب یہ یقین ہوگا کہ اصل اللہ تعالیٰ کی حکم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے فیصلہ ہونا ہے، تو پھر اسباب اور تدابیر کے اندر بھی انسان صرف جائز تدبیر کو اختیار کرے گا، صرف جائز سبب کو اختیار کرے گا۔ جب یہ یقین ہوگا کہ مقدر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے زیادہ تو ملنا نہیں ہے،
تو پھر خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں مول لی جائے؟ جب آدمی کو پتہ ہوگا کہ پانی ٹوٹی میں سے نہیں آ رہا بلکہ ٹینکی میں سے آ رہا ہے، تو وہ ٹوٹی خواہ پلاسٹک کی لگی ہو، سٹیل کی لگی ہو، اس سے کیا ہے، اس کی بجائے سونے چاندی کی ٹوٹی لگا دیں تو پھر کیا ہے، پانی تو اتنا ہی آئے گا۔ تو اس لیے جس آدمی کی نظر اس پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کائنات کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے سے مجھے ملتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اسباب کو اختیار نہیں کرے گا۔ روزی کا معاملہ ہے، روزی کے معاملے کے اندر ایک آدمی کا اگر یقین ہے کہ روزی کا کشادہ ہونا اور روزی کا تنگ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، تو وہ روزی کے حصول کے لیے جائز تدبیریں، تجارت ہے، ملازمت ہے، محنت مزدوری ہے، یہ تو اختیار کرے گا، لیکن وہ روزی کے جو ناجائز ذرائع ہیں جیسے رشوت ہے، سود ہے، جوا ہے، حرام خوری ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، وہ ان ذرائع کو اختیار نہیں کرے گا۔ اگر اس کا یہ یقین ہوگا کہ روزی کا کشادہ ہونا اور تنگ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں۔ تو اس وجہ سے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا ہے، توکل کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے توکل کی تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو۔ آگے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی توکل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور توکل کرنا ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توکل کو محبوب رکھتے ہیں، جو آدمی توکل اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر کسی اور طرف اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ فیصلہ وہ ہو کر رہنا ہے، دنیا پوری زور لگا لے لیکن جو فیصلہ اللہ نے نافذ فرمانا ہے وہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ فعال لما یرید، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو خوب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کرنا کام ہے، دنیا کے اندر انسان اسباب اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں کراتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن آخر میں ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں وقت کے اندر فلاں چیز اتنی مقدار میں دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم چونکہ بندے ہیں، ہم علم نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم تدابیر اختیار کریں، کوشش اختیار کریں، لیکن تدابیر کے اندر جائز تدابیر اور جائز اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یہ ساری جائز تدبیریں اور کوششیں کرنے کے بعد وہی ملنا ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوگا، اس کا نام ہے توکل۔ توکل کے بعد اگلا جو مقام ہے وہ ہے رضا بالقضاء۔ رضا بالقضاء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے تدبیریں اختیار کی، کوشش کی، دعائیں کی اور دوسروں سے دعائیں کرائیں، اس کے بعد ایک کام کے لیے آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منظور تھا وہ کام ہو گیا۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اس فیصلے کی پر دل و جان سے راضی ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ کی اسی فیصلے کے اندر حکمت ہوگی۔ وہ حکمت میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بہت سارے فیصلوں کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی،
تو اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اس فیصلے کی پر دل و جان سے راضی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. اب یہ جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں تو یہ اسباب اختیار کرنا بھی توکل کے لیے ضروری ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار نہ کرے، کیونکہ اسباب کا اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کسی کو دیتا ہے وہ اسباب کے پردے میں دیتا ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی اعلیٰ درجے کے متوکل بندے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے سارے کاموں کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں. حالانکہ جتنا توکل انبیاء کا ہوتا ہے اتنا توکل کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام بھی توکل کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے سبب اختیار کیا جائے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جتنا ساز و سامان، جتنا اسلحہ اور جتنی سواریاں میسر ہوتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری چیزیں ساتھ لے کر جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں تو جو گھوڑے میسر ہیں یا جو تلواریں میسر ہیں ان کو بھی مدینہ میں چھوڑ جائیں، ان کو بھی گھر ہی چھوڑ جائیں. اللہ کی ذات پر توکل ہے، اللہ نے چاہا تو کامیابی مل جائے گی. ایسا نہیں کیا، بلکہ جو اسباب سے ان اسباب کو اختیار کیا، ان اسباب کو لے کر گئے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی افرادی قوت اور اپنے اسلحے کی قوت اور اپنی سواریوں کی قوت کو بھرپور طریقے سے تیار کر کے رکھو. بے توکل کی منافی نہیں ہے. ایک غزوہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پر 2 زریں پہن رکھی تھیں. حالانکہ آپ توکل کے اندر سب سے آگے ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اسباب اختیار کر رہے ہیں، سبب اختیار کر رہے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور ابھی تک وہ آسمانوں پر زندہ ہیں. ان کی جو دنیاوی عمر تھی وہ دنیاوی عمر ابھی باقی ہے. قیامت کے قریب آپ زمین پر تشریف لائیں گے اور اپنی جو بقیہ عمر ہے وہ بقیہ عمر ان کی پوری ہوگی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، روایات کے اندر، احادیث کے اندر بڑی تفصیلات آئی ہیں. فرمایا کہ وہ دمشق کی ایک مسجد کے مینارے پر اتریں گے. جب مینارے پر اتریں گے تو جو نیچے افراد موجود ہوں گے ان سے کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ مینارے سے نیچے اتریں. آپ اس بات پہ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتنی اونچائی سے مینارے کی پر لے آئے ہیں. اب مینارے سے زمین کا فاصلہ کتنا کم فاصلہ ہے، لیکن چونکہ اسباب کی دنیا میں آ گئے ہیں اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود پیغمبر ہونے کے سبب کو اختیار کریں گے. حالانکہ آپ وہ پیغمبر ہیں کہ جب مردے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا تھا. مادر ذات نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا. ایسے ایسے معجزات ہیں آپ کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ سبب اختیار کیا جائے تو وہاں پر پیغمبر بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ ہم سبب اختیار کریں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مینارے پر آئیں گے تو فرمائیں گے کہ سیڑھی لاؤ. جب وہ سیڑھی لائیں گے تو پھر سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے. سیڑھی ایک سبب ہے، اس سبب کو اختیار کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر فرمائیں تو وہاں پر بغیر اسباب کے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی سبب اختیار کریں تو وہاں پر پیغمبر بھی سبب اختیار کرتے ہیں. جس طریقے سے عام لوگ سبب اختیار کرتے ہیں اسی طریقے سے پیغمبر بھی سبب اختیار کرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے.
یعنی توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی سبب اختیار نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، کوئی تدبیر اختیار نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ سبب کو اختیار کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اونٹنی کو باندھوں اور توکل کروں یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ اب دونوں صورتیں سامنے آ گئی کہ سبب کو اختیار کر کے پھر توکل کروں یا سبب کو چھوڑ دوں اور صرف توکل اختیار کروں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا کہ اونٹنی کو باندھو اور توکل کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو، اللہ کے نام پر چھوڑ دو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کہیں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھو پھر توکل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سبب اختیار کرنا انسان کے بس میں ہو اور جو سبب اختیار کرنا شرعاً جائز ہو، اس کو پوری طاقت کے ساتھ، پوری صلاحیت کے ساتھ اس سبب کو اختیار کیا جائے، لیکن بھروسہ اس پہ نہ ہو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، تو یہ توکل کہلاتا ہے۔ اور یہ کہ سبب کوئی نہ اختیار کیا جائے اور ویسے ہی انسان کہے کہ میں توکل کرتا ہوں، میں بہت متوکل آدمی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ چیزیں کر بھی سکتا ہے اور وہ چیزیں جائز بھی ہیں، تو یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ سوائے تعطل اور بیکاری کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ بعض آدمی جو ہے نا، وہ اپنی بیکاری کے لیے توکل کا بہانہ بناتے ہیں، یعنی بیکار رہتے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، بیکار زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا تو توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قوتوں کو کام میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بیکار نہیں بھیجا، بلکہ کام کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی فرصت کے مطابق ہم کوئی نہ کوئی کام کریں، معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی ہم چیز مہیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ علم پھیلائے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہنر دیا ہے تو وہ ہنر سے فائدہ پہنچائے۔ وہ اگر وہ مفت میں فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا تو وہ اس کے کوئی معاوضہ لے لے، لیکن کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کام ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک مختلف طرح کی صلاحیت دی ہے، مختلف طرح کی سوچ دی ہے، مختلف طرح کا میدان دیا ہے۔ اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کارگزاری، اپنا کام معاشرے کے اندر پھیلائے اور معاشرے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ایک چیز ہے اور وہ اس چیز کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے، نہ خود فائدہ اٹھائے اور نہ دوسروں کو فائدہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی انسان کو صلاحیت دے رکھی ہے، اس صلاحیت کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کیا کیا صلاحیت ہے، کیا کیا ہنر ہے، میں اپنے اس ہنر اور صلاحیت سے لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، فری میں کتنی کر سکتا ہوں، معاوضے کے ساتھ کتنی کر سکتا ہوں۔ مختلف طریقے ہیں، تو اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ تعطل ہے کہ آدمی کچھ نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ بس میں تو متوکل ہوں، توکل کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ سے بڑھ کر کون متوکل ہوگا؟ آپ ساری حیات طیبہ کے اندر آپ عمل کے اندر مصروف رہیں۔ آپ کہیں تبلیغ فرما رہے ہیں، کہیں جہاد پر جا رہے ہیں، کہیں تعلیم دے رہے ہیں، کہیں قرآن مجید کی تشریح فرما رہے ہیں، کہیں صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، کہیں ازواج مطہرات کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور کہیں جو ہے نا وہ مختلف طرح کے دستے روانہ فرما رہے ہیں، اور کہیں دستوں کی جو ہے نا وہ قیادت فرما رہے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے کاموں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ زندگی کا قیمتی کاموں کے اندر مصروف رہا ہے۔ حدیث شریف جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر بھی تقریباً انہی باتوں کی تعلیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو طاقت والا مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت کمزور مومن کے، یعنی جس کا ایمان اور یقین زیادہ پختہ اور مضبوط ہے وہ کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو ہمیں کبھی کرتا رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جتنی ایمان پر ہم ہیں تو بس سوچیں کہ کیا ضرورت ہے جی، بس اتنا کافی ہے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیتے ہیں اور کیا کریں. بلکہ دین کے اعتبار سے بھی ہمیں آگے ترقی کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، نیک اعمال کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، گناہوں کے اندر کمی کرنی چاہیے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وفی کل خیر، کہ ہر ایک میں بھلائی ہے. جو بھی مومن ہے اس کے اندر بھلائی ہے، چاہے کمزور درجے کا بھی مومن ہو، بھلائی اس کے اندر بھی ہے. یہ تھوڑی بھلائی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے آخرت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. یہ تھوڑی بڑی بھلائی ہے. فرمایا کہ ہر مومن میں بھلائی ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنی اس بھلائی کو ترقی دے، بڑھائے. پھر فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، کہ ان کاموں کے حریص بنو کہ جو کام تمہیں فائدہ دے. ایسا کام کہ جو دنیا کے اندر فائدہ دے، دین کا فائدہ دے، ایسے کاموں کے تم حریص بنو. بیکار کے کام کے جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہو، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، ایسے کہ بیکار مشاغل سے بچو. فرمایا کہ ایسے کاموں کی حرص کرو کہ جن کاموں کے اندر تمہارا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے، اپنے متعلقین کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، کوئی نہ کوئی مفید کام ہے، اس مفید کام کے اندر لگے رہو. پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو. یعنی اگر کوئی خیر کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو اس خیر کے کام کے اندر ہمت نہیں پاتے، تو فرمایا کہ عاجز نہ بنو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. جس طرح ہم دنیاوی مسائل کے اندر شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اگر دینی اعتبار سے ہم ترقی پر نہیں ہیں، تنزل کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، یا اللہ مجھے فجر کی نماز کا پابند بنا دے. مانگنا تو چاہیے نا. اس مانگنے کی صورت میں یا تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے، تو پھر تو مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر عمل کی توفیق نہ بھی ہو تو کم از کم اللہ تعالیٰ کیا وہ یہ تو کہہ سکے گا کہ یا اللہ میں تو مانگتا رہا ہوں، مانگتا تو رہا ہوں نا. تو ہم کم از کم منگتے تو بن جائیں. ہم اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد کے لیے ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے تو بن جائیں کہ یا اللہ تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں. ہم اگر قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے تو بن جائیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی عمل کے کرنے سے کی تمہاری ہمت نہیں پڑ رہی اور تم سمجھتے ہو کہ یہ عمل مجھے کرنا چاہیے، تو پھر کم از کم یہ تو ضرور کرو نا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھے توفیق عطا فرما. ظاہر ہے کہ جن بندوں کو ہم آج اولیاء اللہ کہتے ہیں اور جنہوں نے بڑی بڑی ریاستیں اور مجاہدے کی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان حضرات نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کیے ہیں، ان پر بھی تو اللہ کا فضل ہی ہوا ہے نا. تو آج اللہ کا فضل کوئی ختم ہو گیا ہے؟ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب بنے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ولایت کے کوئی راستے کی پر ہمیں بھی چلا دے. تو یہ ہمیں مانگنا چاہیے. تو فرمایا کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، یعنی اس سے عاجز نہ بنو، اتنے عاجز نہ بنو کہ تم مانگ بھی نہ سکو. اب دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا دار جو دنیا کا کوئی کام رک جاتا ہے تو آدمی کوشش بھی کرتا ہے اور پھر مانگنا پڑے تو مانگ بھی لیتا ہے، کسی سے قرضہ مانگ لیتا ہے، کسی سے مدد مانگ لیتا ہے. جب دنیاوی کاموں کے اندر ہم نہیں شرماتے تو ہمیں دنیا کے کام، دین کے کاموں کے اندر بھی ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے. فرمایا کہ اتنے عاجز نہ بنو. پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے کوئی چیز پہنچ جائے تو پھر فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. فرمایا کہ پھر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کر دیا. اس لیے کہ اگر تم یہ کہو گے نا کہ اگر یہ کرتا تو یہ ہوتا، اگر یہ کرتا تو یہ ہوتا، تو یہ شیطان کے عمل دخل کا راستہ کھول دے گا. پھر شیطانی وساوس اور اوہام کا ہجوم ہوگا اور اس کی وجہ سے ایمان اور تقدیر کے اوپر ایمان اور یقین اور توکل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. پھر انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو حادثہ پیش آ گیا
اب وہ سوچنے لگ جائے کہ یار اس راستے سے اگر میں نہ آتا اس راستے سے چلا جاتا تو حادثہ پیش نہ آتا، یار اگر میں اس موقع پر جو نا وہ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لیتا تو پھر حادثہ پیش نہ آتا۔ یہ بیکار کی چیزیں ہیں۔ پھر جو چیز پہنچ گئی ہے، فرماؤ کہ قدر اللہ، اللہ کی تقدیر تھی، وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہ کر دیا، پھر اس کی پر راضی برضا ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا یہی منظور تھا اور یہی ہوا، اور اسی کے اندر میرے لیے بہتری ہے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، لیکن ساتھ توکل کرنا چاہیے، اور اسباب کے بعد پھر جو نتیجہ بھی مرتب ہو جائے، جو فیصلہ بھی ہو جائے، پھر اس کی پر آدمی کو راضی برضا ہو جانا چاہیے اور اسے دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے یہی بہتر تھا اور اسی کے اندر حکمت اور بھلائی تھی۔ تو یہ تعلیم ہے آیات کریمہ کی اور حدیث شریف کی جو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔